نحمد صلی اللہ رسول نبی الکریم مولانا محمد نبی امی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ میں اگر چلتی ہوئی ریل گاڑی کی طرف دوڑ رہا ہوں اور میں نے اس کے پائیدان پر پیر رکھ دیا اور ڈنڈے پر ہاتھ رکھ دیا تو اس میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا میرے پاس آ کر کہا کہ حضرت مجھے پورے قرآن کا خلاصہ سمجھا دیجئے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ تو میں کیا کہتا کہ اب جو نبی کے زمانے میں قرآن پاک جو 23 سال میں مکمل نازل ہوا اور یہ چند لمحوں میں پورا قرآن پاک سمجھنا چاہتا ہے تو میں کیا کہتا؟ تو میں نے یہی فرمایا، تو پھر میں اس کو یہی کہوں گا کہ قرآن ایک بات کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، رسول کو راضی کر لو اطاعت کر کے، اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کر کے۔ بس قرآن یہی 3 باتیں کہتا ہے کہ اللہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، رسول کو راضی کر لو اطاعت کر کے، اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کر کے۔ تو بس یہ قرآن 3 باتوں کو کوئی اور چوتھا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بس یہ 3 باتیں نکلتی ہیں۔ تو یہ مولانا حضرت احمد علی لاہوری کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کی یہ جو ہے سب سے پہلی ابتدا ہے، ابتدائی صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں جو ہے کوئی صورت مکمل طور ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، مگر قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہے جو اکٹھی پوری صورت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ ویسے تو ابتدائی آیات سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات ہیں، مگر وہ آیتوں کے اعتبار سے صورت کے اعتبار سے سب سے پہلے ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابتدا یعنی کھول دینے والی قرآن کو۔ دوسرا اس کو قرآن کو سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اور تیسرا اس کا نام سورہ رقیہ بھی ہے، کیونکہ رقیہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی جن آسیب پریشانی ہو تو اس پر یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے کہ جو ہے قرآن پاک مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، بے حد مہربان رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کریم کی ابتدائی صورت ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ ایسی کتاب کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کی متبادل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کو کیسے گزارنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، گھروں کے ماحول کو کیسا رکھنا چاہیے۔ اس میں حلال و حرام کی تمیز، جائز ناجائز سارے احکام کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی کسی بھی مذہب کی کتاب میں اتنا کھول کر بیان نہیں کیا گیا جتنا اس قرآن کریم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کا بنیادی حسن اس میں سارے احکام کو بیان کرنا ہے، جس میں آخرت کا تصور بھی بیان کیا گیا ہے، جنت و جہنم کا تصور بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو سورہ فاتحہ کا ابتدائی صورت کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ابتدا صورت کے اعتبار سے قرآن کریم کو ہی نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کا مطلب یعنی ابتدائی صورت، جس کا مطلب ہے کھول دینے والی، ہر چیز کو بیان کر دینے والی۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن وغیرہ آسے وغیرہ پر دم کر کے اگر پڑھا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا۔ قرآن کریم میں 3 باتوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا، یعنی اس کے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ اس کے 3 خلاصے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا، پھر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی، اور تیسرے میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے
اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو ہے مکمل طور پر ایک بنی اسرائیل کے ایک گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ درج ہے، پورا بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے عنوان کے نام سے جو ہے اس سورہ بقرہ کو نام دیا گیا۔ اور پھر اس صورت میں ابتدا میں یعنی اس کے تین قسم کے انسانوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سچے اور پکے ایمان والے مسلمان جو کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے پکے مسلمانوں کی طرح کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ دوسرا منافقین کو بیان کیا گیا۔ تیسرا کچے پکے مسلمان جو اپنے وقت اور حالات کے اعتبار سے جو ہے کبھی مسلمان بنے تو کبھی مطلب مسلمان مطلب ہٹ گئے، یعنی اس راہ سے ہٹ گئے۔